بائی کے نام بہن کا خط، ایمان افروز یاد دہانے۔ پیارے بھائی جان، سوچا بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تو خط کا سہارا لیا جائے۔ دور رہتے ہوئے آپ کی یاد بہت آتی ہے، لیکن دعاؤں میں بہت یاد رکھتی ہوں آپ کو۔ امید ہے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر نیک بیوی اور فرما بردار و صحت مند اولاد کی نعمت مل جائے تو یہ بھی باعث سکون اور رحمت ہے۔ عموماً خواتین سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، چاہے ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، لیکن اگر کوئی عورت شوہر کے حقوق پورے کرتے ہوئے اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی تربیت کے لیے ہلکان ہوتی ہو تو سمجھو کہ یہ خوش قسمتی ہے۔ باقی جو کمزوریاں ہیں وہ درگزر کی جا سکتی ہیں۔ پیارے بھائی، مجھے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے ہر اس مرد کو دیکھ کر جو اپنے گھر والوں کے لیے مہربان ہو، ان کو دیکھ کر محبت اور شفقت سے مسکراتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ واقعات بہت یاد آتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ آپ کو بھی گھر کی خواتین کے رویے سے، ان کی خدمت سے کبھی شکایات ہوا کریں تو بس یاد کر لیا کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ پیارے بھائی، جیسی محبت آپ کو قرآن سے ہے اور جو خواہشات اور تمنائیں اپنی اولاد کے لیے ہیں، اس میں اگر آپ کی بیوی آپ کی مددگار اور ہم مزاج ہے، آپ کے بچوں کو قرآن سکھانے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ لوری کی صورت میں کان میں منتقل کرنے اور ان کی تربیت کے لیے خود کو ہلکان کرتی ہے، تو بس پھر اس کی باقی کمزوریوں سے درگزر کیا کریں۔ آپ کو یاد ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے۔ آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی خادم کو مارا، خادم کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا۔ پیارے بھائی، ہم عورتیں بڑی جلدی تھک جاتی ہیں، کبھی بڑک جاتی ہیں، کبھی ناراض ہو جاتی ہیں اور پھر نخرے دکھا کر خاموش رہتی ہیں۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف زبان سے ہی آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ آپ مجھ سے اکثر پوچھتے ہو کہ بہن خوش ہو اور کیسی ہو؟ الحمدللہ، کرم ہے مالک کا۔ شادی شدہ زندگی میں انسان بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، لیکن اگر محبت کو افسانوی تصورات سے الگ اور ظاہری چیزوں سے مشروط کیے بغیر صرف خیال اور احساس کو محبت سمجھا جائے تو زندگی گزارنی نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ آپ بھی سنتے ہوں گے اپنے دوستوں سے کہ شادی کی سالگرہ منائی یا ڈنر پر ساتھ کیے یا پھول تحفے دیے، زندگی گلزار جیسی لو سٹوری، لیکن خامی اور غلطیوں سے صرف نظر انداز کرنے والا ساتھی ہی اصل ہیرو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سب کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈل جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ باقی یہ ڈرامے اور فلموں والے میاں بیوی کی رومانوی داستانوں جیسی زندگی کی خواہش رکھنا ایک دھوکہ ہے۔ لیکن آپ ہنسو گے
کہ محبت چھوٹی باتوں اور روزمرہ کی زندگی میں ہی کہیں چھپی ہوتی ہے۔ پرسوں پاؤں میں درد کی شکایت سن کر آپ کے بہنوئی بغیر بتائے چپکے سے آرام دہ سلیپر لے آئے، اور جب پہنتی ہوں دعا نکلتی ہے، اور مجھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر سے واپسی پر، جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلا سفر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود جگہ بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبا پہنی ہوئی تھی اسے اتار کر اور تہہ کر کے حضرت صفیہ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیا۔ پھر ان کو سوار کرتے ہوئے آپ نے اپنا گھٹنا ان کے آگے جھکا دیا اور فرمایا کہ اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ آپ کے گھر والوں بیوی بچوں کے لیے آپ دین کو خوشبختی بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خیال، محبت، معافی، درگزر، مسکراہٹ سے ان کے سامنے سیرت نبوی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے، تو آپ کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھ رہ کر اگر آپ کے گھر والے محفوظ ہیں اور پرسکون ہیں تو پھر یہی گھر میں دعوت کا کام ہے۔ پیارے بھائی، آپ اس نفسا نفسی کے دور میں اپنے خاندان کے لیے باعزت زندگی گزارنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اپنے خاندان کو سہولت دینے کے لیے، اور اس محنت میں خود تھک جاتے ہیں اور کبھی کبھی الجھ بھی جاتے ہوں گے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ آپ ذمہ دار ہیں اپنی رعیت کے، اور اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ مجھے احساس ہوا کہ آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ کا خیال رکھا جائے، آپ کا سر دبایا جائے اور آپ کی بات مانی جائے۔ بس جو چاہتے ہیں اس کی توقع رکھنے کی بجائے دعا کر لیا کریں، کیونکہ ساری خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لیکن آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت اگر گھر والوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہے تو امید ہے کہ آپ روز قیامت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر ٹھہریں گے۔ پیارے بھائی، آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں، آپ کی بہن۔